الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ حالات میں ہم ایک ایسے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں کہ جب ہمارے بعد مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ کہے گا عالمی سطح پر فلسطین میں، غزہ میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، عورتوں پر بمباری کی جا رہی تھی، اسپتال تہس نہس کیے جا رہے تھے، اور پوری دنیا میں اکا دکا لوگوں اور ممالک کے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ تاریخ میں ہمارے بعد ہمارے آنے والے بچے پڑھیں گے. کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا، پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، دوائیں دینے والا کوئی نہیں تھا. ظالم اور جابر امریکہ اور اس کے حواری اور یورپ ممالک کے ناہنجار لوگ وہ مدد کر رہے تھے اپنے اسلحہ سے، مال سے، اسباب سے، اور دوسری طرف مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. دوسری طرف ہندوستان کے سلسلے میں مورخ لکھے گا کہ ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں اللہ رب العزت کا دین نہیں پہنچایا. وہ دیوالی مناتے تھے، ہولی مناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی زندگیاں گمراہی میں تھیں، گھٹاٹوپ اندھیروں میں تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت کا دین کیا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو اس مائک سے، مسجد اشاعت اسلام کی اس خطبے سے بولتے ہیں. جب تک ہمارے اندر بولنے کی طاقت ہوگی بولتے رہیں گے. ہم کچھ کرنے کی صلاحیت جب تک ہمارے پاس ہوگی ہم کریں گے بھی، لیکن ابھی بولنے کی صلاحیت ہے، ہم بولتے رہیں گے. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ہماری مہلت عمل کا حصہ ہے. آدمی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے کہ قبر میں جب وہ چلا جائے گا تو جب لوگ مٹی ڈال کر کے واپس جائیں گے تو لوگوں کے قدموں کی چاپ اس کو سنائی جائے گی، تو کتنا زیادہ بے کس اور بے رحم ہو چکا ہے. آدمی تمنا کرے گا کہ تھوڑے دیر کی مہلت مل جاتی تو میں کام کر لیتا، میرے مالک مجھے واپس بھیج دے. موت قریب آتی ہے تو آدمی تمنا کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے مہلت دے دے. آج ہمارے پاس مہلت موجود ہے. آج ہم کہنے کی پوزیشن میں ہیں، سننے کی پوزیشن میں ہیں، کرنے کی پوزیشن میں ہیں، حرکت و عمل کی پوزیشن میں ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ہی گنوا رہے ہوں تو ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں اس کا حساب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہوگا. آج ہندوستان کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. یہ نفرتیں پھیلانے والا پورا ملک نہیں ہے، نفرتیں پھیلانے والے محدود لوگ ہیں. میں یہ بات آپ کے سامنے کئی خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ 17 سے 20% ملک کی آبادی کا وہ حصہ ہے جو آج غلط فہمیاں پھیلاتا ہے، اسلام کے خلاف الزامات لگاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف عرصہ حیات یہاں تنگ کر رہا ہے. غیر مسلم بھائیوں کی 80% آبادی اس ملک میں وہ نفرتیں نہیں پھیلاتی. آپ ٹرینوں میں جاتے ہیں، فلائٹس میں سفر کرتے ہیں، عام زندگی کی معمولات آپ گزارتے ہیں، غیر مسلم بھائیوں سے ملاقات کیجئے، ان کے دل صاف ہیں.
کوآپریٹو ہیں, وہ بات سننے والے ہیں الا ماشاء اللہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ 80% آبادی اس سے متاثر ہو جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفرتیں اتنی بڑھیں کہ 80% جو لوگ ابھی ٹھیک ہیں وہ بھی نفرتیں پھیلانے لگے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو بندگان خدا تک نہیں پہنچا ہے, غلط فہمیاں دور نہیں ہوئی ہیں, اللہ کا پیغام عام نہیں ہوا ہے, کیا یہ ماحول ایسے ہی باقی رہے؟ بات کی بات چھوڑ دیجئے, ہمارے آگے آنے والی نسل, ہمارے بچے بھی ہم کو معاف نہیں کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ قیامت کے دن لگنے والی ہے. میں کبھی کبھی جب پڑھتا ہوں احادیث کے خلاصوں کو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میدان محشر بپا ہوگا, جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا, پروانے دیے جائیں گے, نام اعمال تقسیم ہوں گے, لیکن قبر میں آدمی کو جب آپ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بہت روتے تھے, قبر پر زار و قطار روتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے داڑھی تر ہو جاتی تھی, نیچے جو مٹی ہوتی تھی وہ بھی تر ہو جاتی تھی. لوگ ان کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے, پوچھتے تھے کہ جنت و جہنم کے واقعات آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ نہیں روتے, یہاں کیوں روتے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار, یہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے ہماری قبر, یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. وہ فارمیلٹی ہے قیامت کے دن. اللہ رب العزت اس لیے برپا فرمائیں گے کہ حجت تمام ہو جائے, کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے, ورنہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر تو اسی قبر ہی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی. ہم اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنی جہنم بنا رہے ہیں. ہمارے پاس مہلت عمل ہے. جو قبروں میں, قبرستان میں جو لیٹ چکے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں, انہیں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی, وہ ترستے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرا ہوا جو پہلو تھا اس دنیا میں آنے کا, وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے. آپ نے اپنے پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا, اپنے گھر والوں کو اللہ کا دین پہنچایا. آپ نے اپنے سماج کے اندر مکہ میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی. آپ نے پہنچایا, اس لیے کہ یہ انبیائی مشن تھا. آج ملک سے نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں. پروپیگنڈا کا علاج یہ ہے, جو اس وقت ہندوتوا کے علمبردار اس وقت اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں. مسجدوں کا مسئلہ ہے, مدرسوں کا مسئلہ ہے, اوقاف کا مسئلہ ہے. یہ لڑائی قانونی لڑی جائے گی اس ملک کے اندر, لڑ رہے ہیں الحمدللہ لوگ, آپ بھی اس کا حصہ بنیے. لیکن جو کام ہمارا فرض منصبی کا ہے, جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں, وہ یہ ہے کہ نفرتوں کا علاج یہ ہے, دوریوں کا علاج یہ ہے, طبقاتی کشمکش کا علاج یہ ہے, مذہبی منافرت کا علاج یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں سے ملیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیائی مشن تھا اور اس امت کا بھی مشن ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے, نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری عین اس موقع پر جب آپ مارے جا رہے تھے, پیٹے جا رہے تھے, پریشان کیے جا رہے تھے, صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا تھا. اس وقت یہ آیت اتری کہ جس کام کی وجہ سے آپ پریشان کیے جا رہے ہیں وہ کام رکنا نہیں چاہیے. آج ہندوستان کے اس ماحول میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہین باغ اور ابو الفضل کے علاقے میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. نہیں, آپ جہاں کام کرتے ہیں ان غیر مسلموں پر اثر انداز ہوئیے. آپ جن اسکول اور کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں وہاں پر آپ متاثر کیجئے اپنے کلائنٹس کو. آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ کے پاس دائیں بائیں جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کو آپ متاثر کیجئے. اور ہفتے میں تو ایک دن ایسا نکالنا ہی چاہیے کہ دعوتی سفر آپ کا ہو, ان علاقوں میں جائیں جہاں غیر مسلم بھائی بستے ہیں, ان سے ہمارے تعلقات ہوں, ہمارے روابط ہوں, اللہ تعالیٰ کا دین ہم پہنچانے کی کیفیت میں ہو. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیا, میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. اس حدیث میں اس بات کا جواب بھی موجود ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پکے مسلمان بن جائیں گے تب غیر مسلم بھائیوں میں کام کریں گے. جب قرآن مجید پورا پڑھ لیں گے, جب قرآن مجید پر پورا عمل کر لیں گے تب غیر مسلم بھائیوں میں جا کے کام کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا, میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہیں معلوم ہو. تمہیں ایک آیت معلوم ہو اس کو پہنچاؤ, 2 آیت معلوم ہو اس کو پہنچاؤ.
دین کی جو بھی تعلیمات تمہیں معلوم ہے اس کو پہنچاؤ. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آپ جب کسی بھائی سے، غیر مسلم بھائی سے اللہ کا دین پہنچا رہے ہوں اور جب اس سے آپ بات کر رہے ہوں تو آج کے جو حالات چل رہے ہیں، جو مسموم ذہن ہے، اس میں غلط فہمیوں کی بنیاد پر 10 سوالات آپ سے کرے گا. آپ اگر اپنی سے اچھی صلاحیت کے لوگوں میں کام کر رہے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کے درمیان اچھے طبقے میں کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں، تو آج کے جو حالات ہیں اس کی روشنی میں 10 سوالات آپ سے وہ کرے گا. ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو ایک سوال کا جواب معلوم ہو، 9 اور 8 اور 7 سوالات ایسے ہو جس کا جواب آپ کو معلوم نہیں ہو. تو یہ بہترین طریقہ ہے مطالعے کا بھی. آپ جب غیر مسلم بھائیوں میں کام کرتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں معلوم ہوتا تو آپ آ کر کے مطالعہ گھر میں کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، آپ سیرت پڑھتے ہیں، آپ تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، آپ مذاہب عالم پڑھتے ہیں، اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں وہ پڑھتے ہیں، کرنٹ ایشوز پڑھتے ہیں. انسان کی زندگی اور اس کی زندگی میں شادابی اور شگفتگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے. دعوت کا کام، اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے کام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا مطالعہ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر نالج بڑھتا ہے، کتاب و سنت کا علم بڑھتا ہے اور اس کی زندگی بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے ایک صحابی سے کہا، سنو، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا مَا فِيهَا. تمہارے ذریعے سے ایک انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے تو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ایک روایت میں ہے کہ سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ اس سے بڑا سرمایہ عربوں کے ہاں اور کچھ نہیں ہوتا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہارے ذریعے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تمہارے لیے جنت کا سامان ہو گیا. یہ وہ ہمارا مشنری کام تھا، یہ ہمارا دعوتی کام تھا جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو توجہ دلائی ہے. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب نے یہ کام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے کے نتیجے میں گالی دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے کے نتیجے میں دھکا دیا گیا ہے، گھروں سے نکالا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے کے نتیجے میں مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے کے نتیجے میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے آپ کے جسم اطہر پر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے کے نتیجے میں آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بچاتا ہے، انبیاء کو بچاتا ہے، بندوں کو بچاتا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو بچاتا ہے. یہ کام اصل میں ہمارا اس ملک میں اگر ہم مومنانہ شان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس ملک میں اگر ہم مسلمانوں کا تحفظ چاہتے ہیں، امت مسلمہ کا تحفظ چاہتے ہیں، اس ملک میں اگر ہم پھلتا پھولتا اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو بچانا بھی چاہتے ہیں، ہم کفر سے بچانا چاہتے ہیں، شرک سے بچانا چاہتے ہیں، ضلالت و گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، کرپشن سے بچانا چاہتے ہیں، اس ملک میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی ہیں ہندو اور مسلم غیر مسلم سب کے درمیان، اس سے بچانا چاہتے ہیں، تو کار دعوت اس ملک کا علاج کہ غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور ان تک جایا جائے. ایک نبی جب اس دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کی تعلیمات جب مٹنے لگتی تھی تو دوسرا پیغمبر اس دنیا میں آتا تھا. وہ ان ساری چیزوں کو جو لوگوں نے تحریف کر دیا اس کو بھی مٹاتا تھا، اور جو باتیں لوگوں کے درمیان مٹ جاتی تھی اس کی تجدید کرتا تھا، اس کا اعادہ کرتا تھا. وہ پیغمبر جب ان کی عمر مکمل ہو جاتی تھی وہ چلے جاتے تھے، پھر لوگ تحریف کر لیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے، انبیائی تعلیمات میں مٹا دیتے تھے، اپنی بات ڈال دیتے تھے. پھر دوسرا پیغمبر آتا تھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب نبی کی بات مٹنے لگتی تھی اور لوگوں کے درمیان ضلالت و گمراہی اور شرک پیدا ہونے لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ دوسرا پیغمبر بھیجتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کے بعد اگر لوگوں میں شرک ہوگا، کفر ہوگا تو کون مٹائے گا؟ آپ کے بعد آپ کے دین پر اگر الزامات آئیں گے تو اس کو دھوئے گا کون؟ آپ کے بعد قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگ ناجائز طور پر غلط باتیں تھوپیں گے تو اس کو صاف کون کرے گا؟ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے امتیازات ہیں، ان میں ایک بڑا امتیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی نبوت کا یہ ہے کہ آپ کے بعد ایک امت دی گئی ہے. یہ امت جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق، اس امت کا یہ کام ہے کہ جو ایک نبی کے آنے کے بعد جو پریشانیاں آ جاتی تھیں اس کو ٹھیک کرنے کا کام جب دوسرا نبی کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام یہ امت کرے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. اخرجت للمؤمنین نہیں ہے، یہ ہم مومنوں کے لیے برپا نہیں کیے گئے ہیں کہ ہم مسجد میں درس قرآن صرف دے دیں، درس حدیث دے دیں، تقریر کر دیں، اصلاحی جلسے کر لیں. صرف یہی کام نہیں ہے، یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن ہمارا جو مشنری کام ہے، جو امت کا کام ہے، اخرجت للناس ہے. کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، سمپورن مانو جات کے لیے. تم صرف مسلمانوں کے لیے برپا نہیں ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف کرتے ہو، بھلائیوں کا حکم، بھلائیوں کا فروغ اور برائیوں سے روکنا ہے تمہارا کام. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل دعوت ہی کا کام ہے. غیر مسلم بھائیوں تک پہنچنا، انہیں اچھی باتیں بتانا اور غلط باتوں سے روکنا، اپنے اندر بھی اچھی باتوں کو بتانا، نامناسب باتوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا کام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تمہارے اوپر گواہ بن کر کے اٹھے. ہمارا کام گواہی ہے. گواہی کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ برحق ہے، یہ آدمی سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی جھوٹا ہے. ہم شہداء علی الناس، شہداء للہ بنا کر کے اس زمین پر اٹھائے گئے ہیں. مطلب کیا ہے ہمارا؟ اپنی زبان سے ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اللہ کا دین برحق ہے. ہم جب کسی غیر مسلم بھائی سے ملیں تو اس سے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، جنت و جہنم برحق ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ برحق ہے. اسے بتائیں، گواہی دیں، ہم گواہ ہیں. سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں وہاں الٹ کر کے یہ بات کہی گئی ہے، ہوا سماک المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس شریعت میں بھی، اس سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنا کر کے اٹھائے جاؤ. ہماری حیثیت شہادت علی الناس کی ہے، لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ان کی گواہی ہوگی. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ایک آیت ایسی تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر آپ ہچکیاں بچ جاتی تھیں، روتے تھے، گھنٹوں روتے تھے. ایک مرتبہ تہجد میں آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے، کیا ہوگا نبی جب ہم ہر نبی کو بلائیں گے، اس کی قوم کے ساتھ گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر کے کھڑا کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تہجد میں اس آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ریپیٹ کرتے 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 اتنا ریپیٹ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پھر اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. 2-3 مرتبہ ایسا رات میں ہوا، اسی آیت پر آپ کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا عائشہ تم کو معلوم ہے اس میں گواہی کا معاملہ درج کیا گیا ہے. اس آیت میں انبیاء کی گواہی ان کے قوموں کے ساتھ ہوگی اور میری گواہی میرے قوم کے ساتھ ہوگی. تو کہا روتے کیوں ہیں اتنا؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کے یہ نہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں پہنچایا، اس لیے روتا ہوں. ہمارے گاؤں کے سراؤنڈنگ میں غیر مسلم رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں دائیں بائیں ہمارے غیر مسلم رہتے ہیں، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں غیر مسلم موجود ہیں. یہ سب ہمارا دامن پکڑ کر کے کھڑے ہونے والے ہیں قیامت کے میدان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو برپا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو امت کہے گی کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ پیغام جس کو دے کر کے میں نے بھیجا تھا کیا انہوں نے تم تک پہنچا دیا؟ پوری امت کہے گی کہ ہاں ہم تک پہنچا دیا. ایک ایک نبی کی گواہی ہوتی چلی جائے گی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے گا آخر میں. اس لیے کہ آپ کی امت کثیر تعداد میں ہوگی، ساری امتوں سے زیادہ ہوگی.
اللہ تعالیٰ پوچھے گا، امتیوں سے پوچھے گا، ان کو پہچانتے ہو؟ تو صحابہ کرام کہیں گے کہ یہ ہمارے پیغمبر تھے، ہم ان کے صحابہ تھے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن ہم جیسے گنہگار بھی کہیں گے یہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا سراپا ہمارے پاس موجود تھا، قرآن مجید کی شکل میں، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث میں آپ کا حلیہ پڑھا تھا ہم نے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ٹھیک ہے، کیا وہ پیغام جس کو دے کر کے میں نے ان کو بھیجا تھا تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام فوراً کہیں گے ہاں ہم تک پہنچا دیا۔ بلغ الرسالہ وادى الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا، رسالت پیغام پہنچا دیا۔ اور ہم جیسے گناہگار بھی یہ کہیں گے، پوری امت یہ کہے گی پہنچا دیا، اس لیے کہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوسری گواہی دیں گے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ اب دوسری گواہی آنے والی ہے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو۔ دلی کے سراؤنڈنگ میں، شاہین باغ کے سراؤنڈنگ میں، ابو الفضل کے سراؤنڈنگ میں، ممبئی کے سراؤنڈنگ میں، چنئی کے سراؤنڈنگ میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں بھی غیر مسلم ہوں گے سب کو برپا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے پیغمبر نے تم کو جو پیغام پہنچایا، کہ عوام بتاؤ کیا ان لوگوں نے یہ پیغام تم کو پہنچایا؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیغام پہنچایا، لیکن اگر غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے پیغام پہنچایا ہوگا تو وہ کہیں گے پیغام پہنچا دیا ہم تک آپ کی امت نے، لیکن اگر امت کو ہم نے پیغام نہیں پہنچایا ہوگا تو وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ قرآن مجید کو گھروں میں جزدان میں لپیٹ کے رکھے رہا۔ یہ ہمارے خلاف نفرتیں باتیں کرتے تھے، یہ ہمارے خلاف ضد کرتے تھے، یہ ہمارے خلاف دشمنی کرتے تھے، ہمارے خلاف بیانات دیتے تھے، اپنے سینوں میں ہمارے لیے یہ نفرت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہر آدمی ہندوستان کے اندر کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جس مشرک کے سامنے آپ نے جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور وہ آدمی یہ کہہ دے کہ بات میرے سمجھ میں آ گئی لیکن نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں کافر۔ جس تک آپ پہنچے نہیں، جس تک دین پہنچا نہیں، جس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی، اور آپ اس کو کافر کہہ دیں، آپ مشرک تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مشرکین جو پورے ملک میں 80%، میں ان لوگوں کو الگ اس لیے کر دیتا ہوں کہ وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے مخاطب ہیں۔ آپ ان لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل تک اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے، آج اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ تو بتایا گیا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچانے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین پر شرح صدر حاصل ہونا چاہیے۔ ہم جس دین کو کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ دین ہمیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں پڑھنا چاہیے، ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اس کی اسپرٹ جاننا چاہیے، حدیث پاک پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ دین برحق ہے۔ یہ جو پشتینی مسلمان ہم ہیں کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے اماں مسلمان تھے، ہمارے دادا دادی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ جب تک شعوری ایمان آدمی نہیں حاصل کر لیتا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنے دین پر شرح صدر حاصل ہو جائے۔ دین ہی برحق ہے، کیوں برحق ہے اس پر بھی ہم اپنے دل کو مطمئن کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے مذہب کو جانیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیسائیت کو جانے، یہودیت کو جانے، ہندو مذہب کو جانے، سکھ مت کو جانے، جین مت کو جانے، جتنے مذاہب نون مذاہب ہیں انڈیا کے اندر اس کو جانے۔ آپ اپنے مخاطب جس کو آپ دین کی بات پہنچانے جا رہے ہیں اس کا مذہب آپ کو جاننا ضروری ہے، اس کے روایات جاننا ضروری ہے، اس کا تیوہار جاننا ضروری ہے، اس کی نفسیات جاننا ضروری ہے، تب آپ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا سکیں گے۔ اس کی زبان جاننا ضروری ہے۔ جب آپ ہندی بولنے لگتے ہیں تو غیر مسلم بہت سکون سے سنتا ہے۔ جب آپ تامل بولنے لگتے ہیں، جب آپ کنڑ بولنے لگتے ہیں، جب آپ ریجنل لینگویجز بولنے لگتے ہیں اسی زبان میں جس زبان کا وہ آدمی ہے تو غور سے سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے انہی کی زبان میں اس لیے بھیجے لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے وہ واضح کر کے بیان کرنے۔ ہمارے لیے ضروری یہ بات بھی ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، راستہ نکال کر کے، وقت کو تلاش کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈائریکٹ دعوت نہیں دی۔ آپ پہلے لوگوں کے قریب ہوتے تھے، ان کے مسائل سمجھتے تھے، ان کے کام آتے تھے، دل کی دنیا جب نرم ہوتی تھی تب دعوت دیتے تھے۔
ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے. یہ بات کہی گئی ہے کہ اخلاق و کردار کے ذریعے دعوت دیجیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو ازلی دشمنی ہے وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی. آپ کسی غیر مسلم بھائی سے آپ کی شناسائی ہو، سلام دعا ہو، اس کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، آپ جا کر کے وہاں صرف اعادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس آدمی کے دل میں آپ کے لیے کیسے جگہ پیدا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ اخلاق و کردار کے ساتھ تھی، لوگوں کے کام آ کر کے تھی. آج ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ہم کام آئیں، انڈیویجول کانٹیکٹس اور لوگوں سے روابط اور ان کے کام آنا. ہر آدمی اگر 2-4 آدمیوں کا بھی انتخاب کر لے اور اس میں وہ کام کرے، اتنی بڑی امت ہے، یہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام بندگان خدا تک پہنچ سکتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آزادی کے بعد ملک جب آزاد ہوا اس کے بعد کے جو حالات تھے اس میں ایک گاؤں کا تذکرہ آتا ہے. اس گاؤں میں 3-4 مسلمان گھر تھا، بقیہ سب ہندو بھائی رہتے تھے. مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کب تک اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، چلو اپنے کھیت کی جو زمین ہے اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں. گاؤں کے مکھیا نے کہا کہ ہم مسجد نہیں بنانے دیں گے، جب تک میں زندہ ہوں گاؤں میں ہندو گاؤں ہے یہ، یہاں مسجد نہیں بن سکتی. ایک بڑے مولانا کے پاس لوگ گئے، مولانا لوگوں کی بڑی قدر تھی اس وقت، بزرگ مولانا تھے، بہت بوڑھے تھے. کہا آ کر کے ہمارے مکھیا کو سمجھا دیجئے، ہمیں اپنے گاؤں میں اپنے گھر پر اپنی لینڈ پر مسجد بنا لینے دیں. مولانا ایک دن گھر سے نکلے، گاؤں ایک بس جاتی تھی آتی تھی، وہی ایک بس، پرانا زمانہ تھا، کھڈے والا روڈ تھا. مولانا بیٹھ گئے بس میں، دھیرے دھیرے بس بھر گئی، لوگ اسٹینڈنگ میں آ گئے. بس جب چلنے لگی تو اس میں ایک لڑکی سوار ہوئی، اس کے گود میں بچہ بھی تھا. اسی گاؤں کی بچی تھی، اسی گاؤں کی لڑکی تھی، کسی نے جگہ نہیں دی. اب اس کے بچے کو نقصان ہو جاتا، ادھر ادھر جب بس ہو رہی تھی تو ہو سکتا اس کا بچہ گر جاتا، چوٹ لگ جاتی. بڑھاپے کے باوجود مولانا کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹی یہاں بیٹھ جا. اس نے کہا آپ تو خود بوڑھے ہیں. کہا نہیں، تیرے بچے کو نقصان ہو جائے اور بیٹی یہاں بیٹھ جائے. لڑکی بہت زیادہ متاثر ہوئی. یہ چھوٹے سے عمل سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو ہم کھانے کی آفر کر دیں اسی سے متاثر ہو جاتا ہے. کبھی ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور کھانا یا چائے پی رہے ہیں اور کہیں کہ آپ کے لیے بھی ہم منگوا دیں، اسی سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے. آپ کو پوچھنے لگتا ہے، آپ کے کام کو پوچھنے لگتا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں پوچھنے لگتا ہے. مولانا کے اس عمل سے لڑکی بہت متاثر ہوئی. جب بس رکی اور سب اترنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں، تب جائیں جہاں آپ کو جانا ہے. مولانا نے بہت انکار کیا لیکن وہ عورت مانی نہیں، لے کے گئی گھر. باہر مولانا کو بیٹھا دیا، گھر میں گئی اور گھر میں اتفاق آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ وہ مکھیا ہی کا گھر تھا. اندر جا کر کے اس نے اپنے ابا کو بتایا، ابا موجود تھے اس کے، کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے تقریباً ان میں سے بہت سارے موجود تھے بس کے اندر، کاکا ماما چاچا یہ سب موجود تھے، آپ کے ہاں چائے پیتے ہیں، آ کے پکوڑیاں کھاتے ہیں. کسی نے مجھے سیٹ نہیں دی، سب نے مجھے دیکھا لیکن سیٹ نہیں دی. یہ مولانا صاحب نے پیرانا سالی کے باوجود سیٹ دی اور مجھے بیٹی بھی کہا. باپ بھی متاثر ہوا. باپ باہر آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اس گاؤں کے مکھیا سے ملنے آیا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اپنے زمین پر مسجد بنا لیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، وہ روک رہے ہیں، میں انہیں سمجھانے آیا ہوں. اتنی چھوٹے سے اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے، اتنا بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے. مکھیا نے کہا مولانا صاحب آپ ناشتہ کر لیجئے اور تشریف لے جائیے، میں کھڑے ہو کر کے مسجد بنواؤں گا. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہندوستان میں سینکڑوں مثالیں ان لوگوں کے سامنے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ ان سے خیریت پوچھ لیجئے، آپ ان کا بیگ اٹھا کر کے دے دیجئے، آپ سیٹ پر ان کے لیے گنجائش بنا دیجئے. آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ ان کو تحفہ دے دیجئے. آپ ان کے یہاں کیجولٹی ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جا کر کے وہاں کھڑے ہو جائیے، پرسہ کر دیجئے. ابھی دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں. ایک بڑے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب تیار ہوئی، ریجنل لینگویج وہاں کی جو تھی وہاں میں، اس کا جو رسم اجرا تھا اس میں ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جو مسلمانوں کو سنتے ہی دیکھتے ہی ماں بہن کی گالی دیتا تھا. اس کو تیار کیا کسی طریقے سے. وہ جب سیرت رسول پڑھ کر کے آگے تقریر کیا تو اچھی تقریر کیا اس، لیکن ایک ہفتے کے بعد اس کے گھر کے لوگ آئے، اس کی اماں آئی، اس کی بیوی آئی، کچھ بچے آئے اور کہا جناب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، دھنیہ واد دینے آئے ہیں. کہا بھی کس چیز کا دھنیہ واد؟ کہا آپ نے ہمارے شیطان آدمی کو انسان بنا دیا. اماں کو ڈانٹتا نہیں ہے، بیوی کو مارتا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتا.
کوئی بھی دنیا میں اگر سیرت رسول پڑھ لے گا اس کا دل نرم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. مائیکل ہارٹ یہودی تھا، اس نے پڑھا. برنارڈ شاہ عیسائی تھا، اس نے پڑھا. نیپولین بوناپارٹ یہ عیسائی تھا اور بہت بڑا عسکری قائد تھا، اس نے پڑھا. کارل مارکس جو ملحد تھا اس نے پڑھا. گاندھی جی نے پڑھا. دھرم گروؤں نے پڑھا. ہندو شعراء نے پڑھا. سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منقبت کہی ہے. کوئی بھی اگر کسی کو بھی ایک رسالہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دے دیں اس کا دل نرم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ہندوستان میں لانگ ٹرم اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے اس ملک کا تو کار دعوت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.